والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. دوستو، عزیزو، بھائیو، اس وقت میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا اس طرح کا جائزہ لینا ہے. جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں اعمال کے اعتبار سے، اقوال کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے کیا ہے، اس میں کتنا ہم نے صحیح کیا، کتنا ہم نے غلط کیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں جو شخص اپنی پچھلی گناہوں کو، پچھلی غلطیوں کو برقرار رکھتے ہوئے اعمال کا ڈھیر لگاتا چلا جائے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کمزور بنیاد پر مضبوط تعمیر کرنا. بنیاد بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے لیکن تعمیر بہت مضبوط ہے. کبھی بھی وہ تعمیر ڈھیر بن سکتی ہے. یہ اس وقت جس وقت آدمی گناہ باقی رکھتے ہوئے، گناہ کو دھلے بغیر، گناہ کو مٹائے بغیر، گناہ کو ختم کرے بغیر اس پر نیکی پر نیکی، نیکی پر نیکی، نیکی پر نیکی کرتا جا رہا ہے. لیکن پھر وہ غلطیاں جب زندگی میں دوبارہ دہرائی جائیں گی تو جتنی نیکیاں اس گناہ پر تھی وہ تمام نیکیاں پھر ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کے یہاں زیادہ نیکی کرنا مطلوب نہیں ہے، گناہ کم کرنا مطلوب ہے. اسی لیے اولیاء اللہ بننے کے لیے زیادہ نیکی کرنے والوں کا ذکر نہیں فرمایا. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کون ہے وہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان لائے اور گناہوں سے بچے، ان لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. اسی لیے تابعین نے جس وقت صحابہ اکرام کے سلسلے میں پوچھا بتائیے صحابہ کون تھے، تو صحابہ کا تعارف کراتے ہوئے کہا ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما. تم لوگ جتنا روزہ رکھتے ہو اتنا صحابہ روزہ نہیں رکھتے تھے. تم لوگ جتنا نماز پڑھتے ہو اتنے صحابہ اکرام نماز نہیں پڑھتے تھے. تم لوگوں نے کیا سمجھا زیادہ نماز پڑھنے کا نام بزرگیت ہے، زیادہ روزہ رکھنے کا نام بزرگیت ہے؟ کہا نماز روزے صحابہ اکرام کے تمہاری طرح زیادہ نہیں تھے. تم لوگ زیادہ نفل پڑھتے ہو، نفلیں خوب، لیکن صحابہ اکرام فرائض سنتوں کے ساتھ مختصر نفل پڑھتے تھے. لیکن ایمانہم کالجبال، پہاڑ کی طرح ان کا ایمان ہوتا تھا. اپنے بازار میں رہتے تھے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھے. بازار میں رہتے تھے، اللہ کو بھولتے نہیں تھے. بازار کو انہوں نے مسجد کا ماحول والا بنا دیا.
اسواقہم مصلاہم، ان کے بازار مسجد کے ماحول میں رہتے تھے. جس طرح ہم لوگ مسجد میں سکون سے ذکر کے ساتھ فکر کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے بازار اسی کیفیت کے ساتھ ہوا کرتے تھے. گناہ سے بہت بچتے تھے. زبان سے ایک جملہ کہہ دیتے تو اس سے 10 بار معافی مانگتے. بھائی معاف کر دو. حضرت صدیق اکبر نے کچھ کہہ دیا، آ کر معافی مانگ رہے. اتنا خوف ہوتا تھا گناہ سے. لیکن اس وقت نیکیوں کا شوق ہے، گناہوں کا خوف نہیں. نیکیوں کا تو بہت شوق ہے، خوب نیکیاں کرتے ہیں، لیکن گناہ کا خوف نہیں ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ تعمیر کرو، منع نہیں، لیکن فاؤنڈیشن بھی تو دیکھ لیا کرو. تعمیر جو کر رہے ہیں نیچے فاؤنڈیشن کھسک تو نہیں جائے گا، ختم تو نہیں ہو جائے گا. تعمیر بہت خوبصورت ہے، فاؤنڈیشن کمزور ہے، آج نہیں تو کل خطرہ ہے. جتنی عمارت میں رہیں گے سب کے لیے خطرہ ہے. کبھی بھی یہ عمارت گر سکتی ہے. اصل فاؤنڈیشن. اسی لیے حضرت تھانوی سے پوچھا گیا، حضرت ہم ذکر کریں تو پہلے کیا کریں؟ حضرت تھانوی نے کہا پہلے تم استغفار کیا کرو، پہلے استغفار کرو، بعد میں تیسرا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بعد میں پڑھو. اس کے بعد درود شریف پڑھو. حضرت نے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے پہلے تم کپڑا دھوتے ہو، میل سے کپڑے کو پاک کرتے ہو، بعد میں کپڑے کو تم درست کرتے ہو، جھٹک پٹک کر سکھا گا کر اسے درست کرتے ہو، پہننے کے قابل بناتے ہو. جب کپڑا خشک ہو گیا، پہننے کے قابل ہو گیا، پہننے کے بعد اب عطر لگاتے ہو. عطر کوئی میلے کپڑے میں نہیں لگاتا. اگر عطر کوئی دوسرا بھی لگائے تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے بھائی نہیں، کپڑا اتارنے کا ہے. کیا مطلب؟ اتارنے والے کپڑے پر عطر لگانا حماقت ہے، میلے کپڑے پر عطر لگانا بے وقوفی ہے، عطر کو بیکار کرنا ہے. کوئی عطر کو بیکار نہیں کرتا. اسی طرح علماء فرماتے پہلے گناہ کو صاف کرو. اچھا گناہ صاف ہو جائیں گے، خود بخود استغفار ایسی چیز ہے جو ہر غم کو دور کر دیتا ہے. لوگ نہیں سمجھتے میری زندگی میں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں کیوں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ احبابی آئے جن کے اولاد نہیں تھے. حضرت علی نے فرمایا استغفار کا اہتمام کرو. وہ لوگ آئے جن کے کاروبار ختم ہو چکے تھے، کہا استغفار کا اہتمام کرو. جی کھیتی باڑیاں نہیں ہیں، استغفار کا اہتمام کرو. بارش نہیں ہو رہی ہے، استغفار کا اہتمام کرو. حضرت علی نے فرمایا کہ شاگردوں کے پوچھنے پر ہمیشہ آپ استغفار کہتے ہیں، کیوں؟ کہا بھئی اللہ نے جو کہا میں نے وہ کہا. اللہ نے کہا استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ نے کہا. اللہ سب سے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ جب کہتے ہیں یہ تمام چیزیں تمہیں ہم استغفار پر دیں گے تو ہم استغفار کریں. اس وقت سب سے زیادہ گناہ برکتوں میں آتے ہیں. ہمارے گناہ کا وبال ہمارے بچوں پر، ہمارے گناہ کا وبال ہماری بیٹیوں پر، ہمارے گناہ کا وبال ہمارے کاروبار پر، ہمارے گناہ کا وبال ہمارے نسلوں پر، ہمارے گناہ کا وبال ہماری تجارت پر. ہم کر رہے ہیں کچھ، جائزہ جب لیا گیا پتہ چلا جناب والا کا پرانا گناہ آ گیا ہے. اسی لیے وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اللہ کے رسول خطبے میں پناہ مانگتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا.
ہر مسنون خطبے میں پڑھتے ہیں، یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کس سے؟ من شرور انفسنا، نفس کے شر سے، جو نفس ہمارا شریر ہو چکا ہے اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور ہمارے گناہوں کی برائیوں سے۔ ہم نے زندگی میں کوئی گناہ کیا، وہ گناہ ہمارے لیے وبال بن گیا ہے۔ ایک صاحب آئے کوئی مسئلہ لے کر، بہت بڑا مسئلہ تھا، خاندان کے اعتبار سے پریشانی تھی، جائزہ لیا گیا، استخارہ کرنے کو کہا گیا۔ ان کے دادا نے کسی پر ظلم کیا تھا، دادا کے ظلم کرنے کا نتیجہ اچھی سی اچھی جائیداد ہونے کے باوجود وارثین میں کوئی زندہ ہی نہیں رہتا۔ ارے بھائی جائیداد ہے، وارث نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ جائیداد ہے، 400 کروڑ کی پراپرٹی ہے، وارث زندہ نہیں رہتے، مر جاتے ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں رہتا، پریشان، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، ہمیشہ خوف، ہمیشہ ہیبت، ہمیشہ ڈر۔ کوئی بھی معمولی بیماری آتی ہے تصور فوراً موت تک چلی جاتی ہے، یہ بیماری سے میری بچی مر جائے گی، یہ بیماری سے میرا بیٹا مر جائے گا۔ کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا، اور مظلوم نے بددعا فرمایا۔ کس نے بددعا کیا؟ ارے لوگ ظلم کرتے نہیں کرتے، مزدور کی تنخواہ نہیں دیتے، مزدور کی مزدوری نہیں دیتے، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بددعا دی اس نے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جتنی تباہیاں پورے عالم میں ہم دیکھتے ہیں یہ مظلوموں کی بددعا کا نتیجہ ہے، اور ہم معافی ہی نہیں مانگتے ان سے، بھئی ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کا جو حق تھا ہم نے آپ کو نہیں دے سکے، اور اس مظلوم نے بددعا دی، دل سے آہ نکلی۔ قرآن حدیث پاک میں خود ہے، اتقوا فراش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، اللہ اور اس کے درمیان پردہ نہیں ہوتا، آڑ نہیں ہوتا، فوراً بددعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے توبہ، معافی، حقوق اللہ میں کمی کیے ہیں اللہ سے معافی مانگے، حقوق العباد میں کمی کیے ہیں بندوں سے معافی مانگے، معافی تلافی کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ استغفار کرنے والے کے ہر غم کو اللہ تعالیٰ دور کرنے کا راستہ بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں راستہ کشادہ کر دیتے ہیں، اور اسے اس جگہ سے اللہ رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ یہاں سے مجھے پیسہ آئے گا، وہاں سے پیسہ آ گیا، یہاں سے میری روزی آئے گی، وہاں سے روزی آ گئی، وہاں سے اللہ برکت کا راستہ کھولے گا، وہاں سے اللہ نے راستہ کھول دیا۔ اس لیے روزانہ 1000 بار استغفار کا اہتمام کریں گے بھی انشاءاللہ، 1000 بار استغفار کا اہتمام، توجہ کے ساتھ، چپی چلتے چلتے استغفر اللہ تسبیح گھماتے ہوئے پورا بازار پھرنے کو نہیں رہنا۔ اگر آپ جا رہے ہیں سفر میں کوئی حرج نہیں، توجہ اللہ کی طرف، گاڑی چلا رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں آپ، لیکن توجہ کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف۔ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں استغفار کر رہے ہیں، توجہ اللہ کی طرف ہو۔ غفلت کے ساتھ ذکر بھی فائدہ ضرور پہنچاتا ہے، لیکن استغفار کے لیے توجہ چاہیے، استغفار کے لیے توجہ چاہیے، توبہ کے لیے توجہ چاہیے۔ ہم کہیں کہ دیکھ لو معاف کر لو بھائی، تو معاف کرتے ہیں بندے بھی، کسی سے آپ معافی مانگنے کے لیے گئے، کہیں کہ دیکھ لو معاف کر لو بھائی، معاف کر لو بھائی، کہ تو یہ کوئی معافی مانگنے کا طریقہ ہے؟ اے معاف کر لو بھائی جب کہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے آنکھ سے آنکھ ملا کر، دل سے دل ملا کر، تبھی تو معافی مانگتے ہیں۔ ابھی جب معافی مانگتے ہیں تو وہ بندہ بھی سوچے گا یہ معافی جو مانگ رہا ہے کس طریقے سے مانگ رہا ہے،
اسی کو مد نظر رکھ کر یہ بھی معاف کرے گا. چلو بھائی بیچارہ بہت صدمے کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ معافی مانگا، معاف کر دو نہیں. بندے نہیں بندے دیکھو جی انہیں معافی مانگتے وقت میں اس کے آنکھوں میں آنسو ہیں، کتنے بیچارہ بھگارا، معاف کر ڈالو. اللہ سے معافی ہم لوگ مانگتے ہیں غفلت سے، معاف کر ڈالو. اس کا مطلب کیا؟ تمہیں معاف کرے تو تو بھی کیا، نہیں کرے تو تو بھی کیا کا قصہ ہو. معاف کر ڈالو بھائی، یہ معافی مانگنے کا طریقہ. معاف کر ڈالو جی، یہ معافی مانگنے کا طریقہ. معافی مانگنا معافی مانگنے کی طرح، توبہ کرنا توبہ کرنے کی طرح، استغفار کرنا استغفار کرنے کی طرح. تب اللہ تعالیٰ ادعو ربکم تضرعا وخفیا، قرآن خود کہتا ہے اللہ سے جب دعا کرو تضرع گر گرا کر، آہستہ، دل ہی دل میں گر گراؤ. سب کو تمہارا گر گرانا دکھنا ضروری نہیں، تمہارا دل اللہ سے لگا ہوا ہو. اللہ سے دل لگا کر معافی مانگے. پھر دیکھنا صرف استغفار کرنا شروع کر دو، زندگی کے تمام تنگیاں اللہ دور کرنا شروع کر دے گا. اس کا اہتمام جس چیز کا صحابہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی استغفر فی الیوم 70 مرہ، اے لوگوں استغفار کرو، میں بھی اپنی زندگی میں زیادہ زیادہ استغفار کرتا ہوں. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد ولک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وسهنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله.